عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں تو سنت رسول پر کرتے ہیں اور سنت ائمہ ہدا پر کرتے ہیں. آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیں, پیغمبر خاتم نے تو سرکار سید الشہداء کی عزاداری کا اہتمام اس وقت فرمایا تھا جب آپ کو یہ خبر دی گئی تھی کہ اللہ نے آپ کو ایک شہزادہ عطا فرمایا ہے. آپ نے تشریف لے گئے, شہزادے کو گود میں لیا, اور گود میں لینے کے بعد یہ واقعات سنے ہوئے, میں ان کی طرف نہیں جا رہا, میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں صرف. گود میں لینے کے بعد ایک خاص کیفیت آپ پر طاری ہوئی, اور اس کیفیت کے طاری ہونے کے بعد آقا نے گریہ فرمایا. اور جب سوال کیا گیا کہ آقا آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں, یہ تو خوشی کا موقع ہے, اس وقت آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹا جو میری بیٹی کو عطا ہوا, اس پر اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے. جب آقا نے گریہ فرمایا, شہزادی نے گریہ فرمایا, مولا امیر کائنات نے گریہ فرمایا, اور محفل میں جتنے افراد موجود تھے سب کے سب نے گریہ فرمایا. خوب یہ آقا کے اوپر گریہ اور آقا کی عزاداری یہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت اور سیرت ہے. صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں, مولا امیر کائنات کی سیرت کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ سب نے اپنے مقام پر آقا کی عزاداری کا نہ فقط اہتمام کیا بلکہ آقا کی عزاداری کرنے کی وصیت اور نصیحت فرمائی. اور یہ دعائے حضرت زہرا ہے, یہ دعائے حضرات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ہے کہ یہ عزاداری تسلسل سے جاری ہے اور ہر سال سے کہیں زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. عجیب ہے, تاریخ کے واقعات کا اندازہ لگائیں, یہاں سے معمولی بات نہیں ہے. مکتب کی ترویج میں, مکتب جعفری کی ترویج میں دو شخصیات کا نام بڑے اہتمام سے لیا جاتا ہے, مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دو شخصیات مکتب کے حوالے سے آپ کی خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, یہاں تک کہ آپ روایات کو جب اٹھاتے ہیں تو روایات کا ایک بہت بڑا خزانہ, اس میں دو لفظ آپ کو نظر آتے ہیں, قال الباقر وقال الصادق. کثرت سے روایات ان حضرات سے منقول ہیں. عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے معصومین کی سیرت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ واقعہ سماعت فرمائیں. آقا محمد باقر اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہیں. آقا محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے فرزند مولا امام صادق کو بلاتے ہیں اور بلا کر وصیت فرماتے ہیں. بہت سی وصیتیں, وصیتوں کے بعد وہ اموال جو آقا کے پاس موجود ہیں وہ اموال آقا کے سپرد کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ فلاں مال ہے, یہ فلاں مال ہے, اس کو فلاں جگہ خرچ کرنا ہے اور اس کا مصرف یہ ہے. یہ سب بیان کر چکنے کے بعد ایک علیحدہ کیا ہوا مال, اشرفیاں, زر و جواہر, سونا چاندی, سکے جو بھی تھا, وہ آقا محمد باقر مولا صادق کو حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صادق بیٹا یہ خاص مال ہے جو میں نے علیحدہ کیا ہوا ہے, یہ مال امام نہیں ہے, یہ مال سادات نہیں ہے, یہ کسی کی امانت نہیں ہے, یہ میں نے الگ کیا ہوا ہے اور آپ کے حوالے امانت کے طور پر کر رہا ہوں. کس لیے سپرد کیا؟ بابا جان یہ کس کا مال ہے اور اس کا مصرف کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. آقا محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا نا, 10 سال تک منا میں جا کر میرے جد حسین کی عزاداری کا خرچہ تیرے حوالے کر رہا ہوں. 10 سال تک کی عزاداری کا خرچہ مولا محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام آقا صادق کو اپنی جیب سے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 10 سال تک منا میں جا کر عزاداری کرنا اور اس کا خرچہ میں صادق آل محمد کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر آقا کو یہ مال نہ دیا جاتا تو کیا آقا عزاداری نہ فرماتے؟ خوب عزاداری سید الشہداء تو وہ روایت ہے معصومین کی جو ہر جگہ پر نظر آتی ہے. خوب یہ بطور خاص اپنے شہزادے کو اور اپنے بعد آنے والی حجت خدا کو بطور خاص یہ مال سپرد کر کے اور بطور خاص منا کی قید لگا کے دینے کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ واضح سی بات ہے. آقا یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھنا, نہ حسین کا مقصد اتنا کمزور تھا کہ جسے بھلا دیا جائے, نہ کربلا اتنی کم اہمیت تھی کہ اسے بھلا دیا جائے, اور نہ ہی یہ عزاداری جو ان کو زندہ رکھے ہوئے اتنی کم اہمیت کی حامل ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے. آقا اس عزاداری کی اہمیت کو میرے اور آپ کے واضح کرنے کے لیے خود سے اہتمام فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے بعد 10 سال تک, اور 10 سال کی قید کا فلسفہ یہ ہے کہ 10 سال تک جہاں پر کوئی ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر اس کی بنیاد ایسی مستحکم ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے. میں خود اس چیز کا شاہد ہوں کہ بہت سے علماء کو میں نے دیکھا جو منا میں اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمیں ذکر محمد و آل محمد کرنے کا موقع دیا جائے. اب چاہے وہ کوئی حدیث بیان کرنے کی صورت میں ہے, چاہے وہ منقبت کی صورت میں ہے, چاہے وہ مرثیے کی صورت میں ہے, اور چاہے وہ عزاداری نوحہ اور گریہ کی صورت میں ہے. کیوں؟
اس لیے کہ سنت باقر و صادق آل محمد کو زندہ رکھا جائے. یہ عزاداری معمولی نہیں ہے. اس عزاداری نے جو کام کیا ہے وہ کام شاید اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو اتنی آسانی سے انجام نہ پاتا. اور پھر وہ سارے ائمہ کی سیرت میں عرض کر رہا ہوں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. مولا امام ہادی علیہ السلام مریض ہو جاتے ہیں، امام علی نقی ہادی علیہ السلام مریض ہو جاتے ہیں اور اس عالم بیماری میں اپنے کسی چاہنے والے کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں کہ یہ رقم لے لو اور میری طرف سے کربلا کی زیارت پہ چلے جاؤ. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. معصوم امام اپنی طرف سے غیر معصوم کو نائب بنا رہا ہے، کس لیے؟ کہ وہ کربلا کی زیارت پہ چلا جائے. عزیزان محترم، واضح سی بات ہے کہ جو تاثیر، جو استجابت دعا معصوم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ غیر معصوم کو عطا نہیں فرمائی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ معصوم امام غیر معصوم کو بھیج رہے ہیں؟ اس غیر معصوم کی جو ہے وہ اہمیت کو بتانا مقصود ہے؟ نہیں، غیر معصوم کی اہمیت کو بتانا مقصود نہیں ہے. حجت خدا دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ یاد رکھو کہ ہم حجج خدا بھی جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت رکھتے ہیں، سب سے بڑا وسیلہ جو ہوتا ہے وہ حسین ابن علی ہوتا ہے.